کیا کوئی شخص ایسی باتوں کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے جو ان کی تعریف کی وہ بھی غلط تھے اور ہمیں حقیقت پہنچی ہے آج 15 صدیوں کے بعد؟ اب اہل بیت کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے، اباطیل اور مکذوبات منسوب کرنے والے، خدا کا خوف کرو، جو بات حدیث میں آئی نہیں وہ جھوٹی منسوب کرتے ہو اور نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہو، بیچاروں کو ان کے جذبات بڑھا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے علمی و تحقیقی لیکچرز تکبیر ٹی وی پر اتوار تا جمعرات 10 بجے رات نشر کیے جائیں گے۔ Whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. میں سٹینس یہ لے رہا تھا اور یہی قانون بنوایا۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے۔ To explain the situation, the Danish Integration Ministry and the minister, have been totally receiving wrong information. They should try to correct their source of information. The fact is, I am not saying for sake of the conference, the fact is that I was never a consultant or advisor to General Ziaul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused, and I never joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law, I was totally against it. So you are against the blasphemy law? Number 2, finally, when this law was made, President Ziaul Haq never consulted me. And I was never a part of shaping this law in the parliament made by General Ziaul Haq. So this is absolutely clear. So they have wrong information that I was his advisor. So let us get it on the table. Yeah. Are you pro or against the much discussed blasphemy laws in Pakistan? Now there are 2 aspects. First of all, after clarifying the situation, that I was never a part of shaping in the parliament. تو میں اس لیے تعجیز نعمت کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قانون تحفظ حرمت رسالت کا، ناموس رسالت کا 295C، یہ جو قانون بنا اس ملک میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ یہ کس کی کوشش سے بنا تھا۔ یہ قانون بنوایا ہی میں نے تھا۔ پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ۔ انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے، تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور یہ تاریخ جانتی ہے، جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔
زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے. But we are here to discuss why there is a controversy around your person, and the minister says that she is against the kind of law that you apparently support. I'm trying to get you to answer a simple question. Do you support that kind of law, whether it's biblical, Judaic or Islamic? Or Christian or Islamic. Whatever. Yes. My answer to that is... Most of the world, by the way, has done away with that. I mean, the Christians don't do that anymore. Yes. I differ with the procedural and administrative, all procedural law of this matter. I have many reservations. I have difference of opinion. حرمت رسول کی عظمت کے لیے، ناموس رسول کے لیے، تاکہ گستاخی کے سارے راستے اور سب امکانات بند ہو جائیں، مسلم و کافر، عورت اور مرد، اور توبہ کرنے والا اور غیر تائب، سب کے لیے جس نے حضور کی گستاخی کی وہ بے ایمان قتل ہو جائے اور کتے کی طرح جہنم میں رسید کر دیا جائے جو گستاخ رسول ہے. میں سارے راستے استثناء کے بند کرنا چاہتا تھا. Ways this law is being practiced in Pakistan, I am very clear on that subject. I don't support it, but still I differ with the law. Yes, in spite of that fact. I know. آپ اپنی زندگی میں سچ کا استعمال کتنا کرتے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں. میں اللہ کا شکر ہے 100% سچ بولتا ہوں.